اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے. اس کو علماء دیوبند کا نام دیا گیا, حالانکہ اس میں دیوبند کے بہت سارے دیوبند کے لوگ نہیں تھے. دیوبند تو ایک علاقہ تھا نا, بلکہ پورے بر صغیر میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ جو بدعتی نہیں تھے یا وہ مذاہب اربعہ کے منکر نہیں تھے, جو وہ ان کو لوگوں نے نام کیا دے دیا. اب ان کو یا تو مسلم نام دیا جاتا, اگر ہم ان کو مسلم نام دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا باقیوں کو آپ کیا قرار دے رہے ہو, غیر مسلم. تو فرق کرنے کے لیے بھائی یہ بریلوی ہیں, یہ کیا ہیں, یہ دیوبندی ہیں, تو یہ پبلک نے نام دیا ہے. تو ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد 1867 میں یا 57 میں نہیں رکھی گئی ہے, مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے. صحیح ہے نا, جو انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے. جو علماء دیوبند کی جو منہج ہے وہ قرآن و سنت ہے, اجماع امت ہے, اور فروعی اختلافی مسائل میں اہل سنت والجماعت کے 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہنا, یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں, اور میں بھی اسی معنی میں دیوبندی ہوں. اس کے علاوہ میری نظر میں دیوبندیت کو کوئی اور مفہوم اگر ہے تو وہ غلط ہے, پھر میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی میں جب دلائل دیتا ہوں نا تو میں اسی اصول کو سامنے رکھ کر دیتا ہوں, قرآن حدیث اجماع صحابہ. اور جب اختلاف ہوگا فروعی مسائل میں جن میں دونوں طرف دلائل ہیں, پھر میں کیا کہتا ہوں, بھائی اب اس میں میں دلیل نہیں دوں, یعنی اس میں یقینی بات میں نہیں کر سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس میں امام شافعی کی یہ رائے ہے, امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے, میں ابو حنیفہ کی رائے پر عملی طور پر عمل کرتا ہوں. باقی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اجتہادی چیزوں میں آپ یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تبھی میں کہتا ہوں بھائی رفع الیدین کرنے والی نماز بھی ٹھیک ہے کیونکہ امام شافعی قائل ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہے, نہ کرنے والی بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اب امام حنیفہ کی رائے ہے کہ یہ اس پہ بہت سارے قرائن بھی ہیں کہ آخری نماز ہے ترک رفع الیدین والی. وجہ کیا ہے کہ بھائی 2 سجدوں کے درمیان بھی تو نبی نے رفع الیدین کیا ہے نا. اب اہل حدیث کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا تھا, ہم کہتے ہیں چھوڑنے کی حدیث دکھاؤ کہ نبی نے کب کہا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا, کہاں ہے؟ نبی نے کہا کہ 2 سجدوں کے درمیان میں کرتا تھا, اب نہیں کرو. ملا سکتے ہو آپ؟ بھائی عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ اگلی جو نماز آپ کی آ رہی ہے اس میں 2 سجدوں کے درمیان آپ رفع الیدین نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کر رہے ہیں, باقی نہیں کر رہے. تو جو دلیل آپ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے ترک کرنے کی دیتے ہو, وہی دلیل ہم رکوع والے رفع الیدین کے ترک کرنے کی بھی دیتے ہیں. آپ کی دلیل تو 100% صحیح ہے اور ہماری والی غلط ہے, تو یہ ناانصافی ہے بھائی. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نمازیں ثابت ہیں, لہذا ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. ہم کہتے ہیں یار دونوں کا اختلاف ہو, امام شافعی کا امام حنیفہ کا, لہذا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن پریکٹیکلی ہم نے فالو کس کو کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کو, اس لیے کہ بر صغیر میں انہی کا فقہ آیا. تو جو فقہ جہاں آئے تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بناؤ بھائی آپ وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں, مدارس اسی کے ہیں, علماء صلحاء اسی کے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, جب ابھی آسٹریلیا میں گیا, وہاں فقہ حنبلی کے بڑے عالم ہیں, وہ مدرسہ میں فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہو, کہتے ہیں یہاں سب لوگ حنفی ہیں, تو میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کروں یہاں پہ بھائی؟ جب وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہی پڑھاؤ ان لوگوں کو. عملی طور پر کہتے ہیں میں اپنی ذات کی حد تک فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں. تو یہ بڑا خاندانی طریقہ تھا جس سے امت ٹوٹنے سے بچی ہوئی تھی. اس کے علاوہ جتنے پیکج چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں, تو وہ میرے بھائی لیبل ہیں خاندانی قسم کے, اندر مسئلے سارے کیا اس میں خراب ہیں, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو علماء دیوبند کا نہ کوئی نیا فرقہ ہے, نہ کوئی نئی جماعت ہے, نہ یہ علماء دیوبند کے جو ہیں یہ 1800 یا 19ویں صدی میں وجود میں آئے ہیں. یہ وہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, کہ سارے دلائل وہیں سے جا کے ملتے ہیں. ہاں ان سے جنہوں نے انحراف کیا ہے وہ بعد میں انحراف ہوا ہے, تبھی وہ چند شخصیتوں پہ جا کے ملتے ہیں. علماء دیوبند کسی ایک شخصیت پہ جا کے نہیں ملتے. مثال کے طور پر ہم جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, قرآن حدیث اجماع صحابہ, اس کے بعد جن مسائل میں اختلاف ہوگا تو پھر ان اختلافی مسائل میں ہم 1000 سال پرانی کتابیں بھی ہیں, 1200 سال پرانی کتابیں بھی ہیں, 600 سال پرانی کتابیں بھی, وہ کسی شخصیت کے گرد نہیں گھوم رہی. وہ مسئلہ قرآن و سنت سے مستنبط ان تمام کتابوں میں ملے گا. لیکن آپ علماء دیوبند کے علاوہ اگر جا کے دیکھتے ہو نا, بہت سے لوگ ان کا 1-2 شخصیتوں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. تو شخصیت پرستی ان میں ہے. اور علماء دیوبند کی کوئی بات اگر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہر بات میں دیوبندیوں کو وہ کیوں کرتے ہو, ان کا دفاع کیوں کرتے ہو, یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں. پھر آپ ہر بات میں علماء دیوبند کا دفاع کرتے ہو, تو یہ الزام بھی آپ نے ہی لگایا ہوا ہے. ہم ہر بات میں کر رہے ہوتے تو ہم اجتماعی دعا کے قائل ہوتے ہیں, جبکہ ہم اجتماعی دعا کے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل بولو نا نہیں, کیونکہ نہیں ملتا ہمیں, قرآن و سنت سے بھی نہیں ملتا, اجماع صحابہ سے بھی نہیں ملتا, اور پھر ہمیں کسی صحابی سے بھی نہیں ملتا. یہی وجہ ہے امام حنیفہ سے بھی نہیں ملتا, کیونکہ امام حنیفہ تو نیوٹرل ہو کے تحقیق کی نا انہوں نے, صحیح ہے نا, نیوٹرل ہو کے کی, توڑنے کا نہیں ہے تو ہم تو نہیں قائل اس.
سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند میں اگر ایک غلطی آ گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو انہوں نے سنت ماننا شروع کر دیا, تو اب ہم کہیں یہ چونکہ دیوبندی ان کی میں عبارتیں نکال کے دکھاؤں, یہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, لہٰذا یہ غلط ہیں, اب میں نیوٹرل ہوں. نیوٹرل ہو کے کیا ہوگا کہ میرے نام سے ایک فرقہ بن جائے گا جس کو فرقہ طارقیہ کہنا فیوچر میں لوگ شروع کر دیں گے. ابھی تک تو نام نہیں ہے, لیکن جب زیادہ لوگ فالوور بڑھ جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا, وہ فرقہ بن جائے گا. یہ کام مت کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی یعنی آپ نے ان کو من وان ہر چیز میں ٹھیک سمجھنا ہے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے, جتنی غلطی ہے اتنی رکھو, اس سے آگے بڑھانے کی کوشش وہ بولو مت کرو. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے. علماء دیوبند کی نہیں ہے. یہ بہشتی زیور کے مسائل علماء دیوبند کے نہیں ہیں, صدیوں پرانی کتابوں سے لیے گئے ہیں, قرآن سے لیے گئے ہیں, حدیث سے لیے گئے ہیں, اور جن مسائل میں اختلاف تھا تو ان میں امام حنیفہ کی رائے لی گئی, یعنی فقہ حنفی کی رائے لی گئی. یہ ہے اس میں. اب کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ہمیں فقہ حنفی کی رائے بھی نہیں ملتی, اس میں اجتہاد ہوتا ہے. تو اس اجتہاد میں کیا ہوتا ہے, بعد کی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں, تو وہ حوالے میں اگر ثابت ہو جاتا ہے بھائی یہ غلط ہے, تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, نہیں مانتے. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے. اب کوئی نہ قرآن سے ہے, یہ نہ صحیح حدیث سے ہے, نہ امام حنیفہ سے ہے, تو ہم کہتے ہیں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ تھے, لیکن بھائی ان سے حدیث کی تحقیق میں کیا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے. اور یہ اتنی ہمارے ہاں یہ عرف میں اتنی عام بات ہے کہ اگر یہ حضرت حکیم الامہ زندہ ہوتے نا, میں ان سے جا کے کہتا تو اس پہ بھی ان کو بھی غصہ نہیں آنا تھا. آج ہی مثال میں ایک بتا رہا تھا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی, حضرت مفتی تقی صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگرد ہیں. 8 سال ان دونوں بزرگوں نے ہمارے حضرت سے پڑھا ہے. کتنا بڑا مقام ہوگا. میں 5ویں درجے میں تھا, درجہ خامسہ میں. حضرت نے ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا, صرف فتویٰ نہیں دیا یا زبانی مسئلہ نہیں بتایا, بلکہ ریٹن فتویٰ اور اپنی کتاب احسن الفتاویٰ کا اس کو حصہ بنا دیا تھا, چھپ گئی تھی وہ. میں نے حضرت کو جا کے بتایا کہ حضرت یہ مسئلہ دلائل کی دنیا میں کمزور معلوم ہوتا ہے, صحیح مسئلہ یہ. میں 5ویں خامسہ کا طالب علم تھا. ہم تو اپنے اکابر کا وہ نہیں کرتے کہ کوئی غلط بات بھی ہو تو ہم نے ان کو حمایتی کرنی ہے. ہم نے کہا حضرت یہ تو صحیح نہیں ہے. میں 5ویں کلاس میں تھا, اس مدرسے کی 5ویں کلاس میں, درجہ خامسہ میں. حضرت نے یوں دیکھا اور اپنا کتاب منگوائی اور اس کو دیکھا, فرمایا فوراً اس کو اگلے ایڈیشن میں چینج کرو, ٹھیک ہے نا. نہیں یہی بات سمجھ میں. حضرت نے یہ نہیں کہا تم تو دیوبندیت سے نکل گئے ہو, جب میں نے ایک بات کہی ہے تو اس کا مطلب بولا میں دیوبند نے یہ بات کہی ہے, بولا میں دیوبند نے یہ بات کہی ہے تو پھر تمہارے لیے اس سے انحراف جائز نہیں ہے. یہ اعتدال علماء دیوبند میں ہم نے دیکھا ہے. باقیوں میں کسی کو غلطی سے رجوع کروا کے تو دکھا دو, تمہارے پسینہ نکل جائے گا. ان کو پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہے, پسینہ نکل جائے گا تمہارا. دعوے یہ ہوں گے نیوٹرل ہیں ہم, بھائی بالکل قرآن سنت. آپ 3 طلاق کے مسئلے میں کروا کے تو دکھاؤ نا. ہم جو اتنے کانفیڈنٹلی چیخ رہے ہیں, بھائی قرآن میں حدیث میں صحابہ سے 3 ہی ہیں, اتنے بڑے بڑے آدمی باتیں کر رہا ہے تو کچھ تو جان ہوگی نا اس میں. آؤ ہم سے بیٹھ کے کوئی مشہور آدمی بات کرنا چاہے اس موضوع میں تیار ہوں. نہیں رجوع کریں گے. اور میں نے 3 طلاق کے مسئلے پر جب تحقیق کی تھی اس نیت سے کی تھی کہ اگر کوئی گنجائش ملتی ہے تو لوگوں کو دینی چاہیے. دیوبندیت کی دفاع کے لیے نہیں کی تھی میں نے, نہ حنفیت کے لیے. جب میں نے تحقیق کی میں نے کہا کوئی ملتی نہیں ہے تو کہاں سے دے دیں یار گنجائش ہم اس میں, ٹھیک ہے نا, کخ بھی نہیں ہے.